وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور جرات مندی سے ہمارے لا انفورسمنٹ آپریٹر، پاک فوج، CTD، پولیس اور دیگر اداروں نے نہ صرف ان کرداروں کو اپنی گرفت میں لیا بلکہ جس طرح سے حقائق اکٹھے کر کے انہوں نے ان کرداروں سے نپٹنے کی حکمت عملی تیار کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ تمام تر کارروائی جو ہے اس کو مانیٹر کیا گیا۔ آج وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے سامنے وہ تمام اقدامات اور اس کے ساتھ جڑی وہ تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ میڈیا سے شیئر کریں گے، اور اس پریس کانفرنس کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ CM صاحب آپ کو بریف کریں گے اور ٹیکنیکل جو بریفنگ ہے وہ IG صاحب دیں گے، اور الٹیمیٹلی سوالات کے جواب جو ہیں، اور اس کو کوشش کریں کہ آج اس ایشو کے ساتھ آپ کے سوالات جو ہیں وہ منسلک رہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ CM صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میڈیا کے دوستوں کو مختصر نوٹس پر یہاں دعوت دی ہے، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 جون 2021 کو صبح 11 بجے جوہر ٹاؤن ای بلاک میں ایک کار کا بم بلاسٹ ہوا، اور اس افسوسناک واقعے میں 3 افراد شہید اور 22 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ دھماکہ خیز مواد گاڑی کی ڈگی میں نصب کیا گیا تھا۔ میں نے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر پولیس اور CTD کو جائے وقوع پر روانہ کیا اور صوبائی وزراء جناح ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کے لیے پہنچے اور زخمیوں کو تمام علاج معالجہ کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے احکامات جاری کیے تھے، اور میں خود بھی رات کو جناح ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کے لیے گیا اور ان کے سہولیات کا جائزہ لیا۔ پنجاب حکومت نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر تحقیقاتی ٹیم قائم کی، جس نے سائنسی انداز میں تفتیش کو آگے بڑھایا۔ بلا شبہ اس کیس کو ٹریس کرنا اور دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں تک پہنچانا ایک ٹیسٹ کیس تھا، لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ کیس کی تحقیقات کا آغاز CTD پنجاب نے پیشہ ورانہ انداز میں کیا اور 16 گھنٹے کے اندر ہی دھماکہ کے ذمہ داروں کا تعین کیا، اور اس دھماکے میں ملوث تمام بین الاقوامی اور مقامی کرداروں کی شناخت کی گئی۔ اور میں میڈیا کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف 4 دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی میں استعمال ہونے والی گاڑی کے خریدار اور اس کی حوالگی، بارودی مواد نصب کرنے والے اور ریکی کرنے والے اور دھماکہ میں ملوث تمام دہشت گردوں کو انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ پنجاب حکومت کی بڑی کامیابی ہے، جس پر میں پنجاب پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، CTD اور تمام ایجنسیز کو شاباش دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ دوران تحقیقات دہشت گردوں کے اس نیٹ ورک کو مالی معاونت فراہم کرنے والے بین الاقوامی کرداروں کے تانے بانے مقامی دہشت گردوں سے ملنے کے تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کارروائی میں ملک دشمن ایجنسی براہ راست ملوث ہے، جس نے اس نیٹ ورک کو تمام مالی معاونت فراہم کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے صوبے میں تمام ہائی پروفائل کیسز کو ٹریس کر لیا ہے اور ملزمان بھی گرفتار کر کے قانون کے حوالے کیے ہیں۔ بلا شبہ یہ کیس بھی ایک چیلنج تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ IG صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ ٹیکنیکلی اس کیس کے ساتھ جڑے جو فیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پھر آپ کے کویسچنز جو ہیں وہ لیے جا سکیں۔ جی IG صاحب۔ یہ کیمرے کے سامنے ہوں گے تو زیادہ جی جی ادھر کر لیں۔
تھینک یو ویری مچ سر، آپ کی اجازت سے جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا، ہم جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تھا چیف منسٹر صاحب کے حکم سے میں وہاں پہ موقع پہ گیا، ہمارے باقی افسران بھی تھے، CTD نے ٹیک اوور کیا اس ایریا کو، تمام کو کارڈن کیا، وہاں سے شواہد حاصل کیے اور اس کے بعد ہم نے گاڑی کی جو پہچان ہے اس سے آگے چلنے کی کوشش کی اور اللہ کے فضل سے بہت قلیل وقت میں، چند گھنٹے کے اندر ہم ان لوگوں تک پہنچ گئے جن لوگوں نے یہ گاڑی حاصل کی تھی اور جس طریقے سے حاصل کی تھی اس تک بھی ہم پہنچے۔ ہم نے یہ پورے کا پورا نیٹ ورک، جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا، ہم نے اس کو ودن آورز انرتھ کر لیا تھا، ہمارے پاس سارے ڈیٹیلز آ گئے تھے اور ہم گرفتاریوں والے سٹیج میں چلے گئے تھے۔ جو اس کا مین لنچ پن ہے جس نے یہ سارا کچھ پاکستان میں ارینج کیا، وہ ہمارے پاس اس وقت گرفتار ہے۔ جن لوگوں کی مدد سے گاڑی خریدی گئی، اس کا بندوبست کیا گیا، وہ ہمارے پاس ہے۔ جو گاڑی کی یہاں ریپیئر مرمت کی گئی وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اور پھر جیسے CM صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے، جس بندے کو یہ گاڑی ہینڈ اوور کی، جس نے اس میں بارودی مواد بھرا، وہ بھی ہمارے پاس ہے اور وہی شخص ہے جس نے وہ گاڑی لا کے فائنلی کھڑی کی اس مقام پہ جہاں پہ یہ فائنلی بلاسٹ ہوئی۔ سو ہمارے پاس اس وقت 10 کے قریب پاکستانی ایسے شہری ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں۔ اس میں مرد بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، لیکن یہ وہی ایگزیکٹلی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کو ماسٹر مائنڈ کرنے والے تھے، جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں۔ ہمیں ان کا پتہ ہے وہ کون ہے، ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ شیئر کر لیے ہیں۔ GIT چیف منسٹر صاحب کے حکم سے تشکیل دے دی گئی ہے، وہ اس کیس کی فردر تفتیش کرے گی۔ جیسے یہ کیس ہے اور جس طرح کی یہ لوگ ہیں، یہ پہلا ان کا واقعہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا۔ ہم ان کا یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے یہ کن کیسوں میں ملوث رہے ہیں، کہاں کہاں پہ کون کون سی وارداتیں ایسی تھی پاکستان میں جو انہوں نے آگے ایگزیکیوٹ کی، ہم اس تک بھی پہنچیں گے۔ اور جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان تک، یا ان کے جو نمائندے ہیں ان تک بھی ڈیفینیٹلی، ابھی ہمارے پاس نام بھی ہے لیکن اگر فردر اس میں کوئی ہے تو ہم اس تک بھی پہنچیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس کیس کو پروسیکیوٹ کریں گے اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو کنوکٹ کروائیں گے۔ جیسے پنجاب پولیس نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کیس کو ٹریس کریں گے اور آپ کے سامنے سرخرو ہو کے آئیں گے، اسی طریقے سے CTD کی محنت سے، پنجاب پولیس کی محنت سے ہم آپ کے سامنے آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے پاکستان کے اندر جتنے اس کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے انرتھ ہو گئے ہیں اور گرفتار ہو گئے ہیں۔ حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت کامیابی سے، ایک تو گاڑی اتنی دور ٹریول کرتے کیسے پہنچی، اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ یہ 4تھ شیڈول میں تھے لوگ، تو 4تھ شیڈول میں ہونے کے باوجود یہ پنڈی سے لاہور تک کس طرح ان کی ٹریولنگ ہوئی؟ کیا مقامی پولیس کے نوٹس میں نہیں ہوتا کہ 4تھ شیڈول کا آدمی جب ٹریول کرتا ہے؟ جی بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا۔ میں جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت میں نے ریکویسٹ کی تھی وہیں پہ موقع پہ بھی میڈیا کے اپنے دوستوں سے کہ برائے مہربانی آپ لوگ اگر ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے دیں گے اور اپنے جو آپ کے مختلف انفارمیشنز ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو ایک تو ملزمان تک بات نہیں پہنچے گی اور دوسرا جو غلط فہمیاں بنتی ہیں بیچ میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ میں نے بھی میڈیا پہ دیکھا کہ جی یہ جو ملزم ہے یہ 4تھ شیڈول میں تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ ملزم 4تھ شیڈول نہ کبھی رہا ہے نہ اس وقت ہے، سو یہ اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا۔ دوسری بات، یہ جو گاڑی ہے یہ بھی میں نے میڈیا میں دیکھا کہ 2010 میں چھینی گئی تھی، اور ایک چھینی گئی گاڑی اگر وہ ہمارے CRO کے ریکارڈ میں ہے
تو وہ کیسے پورے پنجاب میں پھر رہی تھی. تو یہ بھی آپ کو میرا فرض ہے بتانا کہ آپ اپنے پنجاب پولیس پہ ٹرسٹ کیجئے. یہ گاڑی 2010 میں چھینی گئی تھی, 2011 میں ود ان منتھس یہ ریکور ہو گئی تھی, اور اس کے بعد یہ سپرداری میں تھی. مالک نے سپرداری پہ اس کو لیا تھا, اس کے پاس سپرداری کے ڈاکومنٹس تھے. آپ لوگوں نے ایک اور تصویر بھی دیکھی ہوگی جہاں پہ سیف سٹی کے اس میں کیمرے میں وہ نظر آتی ہے کہ پولیس والے نے اس کو روکا تھا. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس وقت اس پہ اوریجنل نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی, اس کے پاس سپرداری کے ڈاکومنٹس تھے. اور تیسرا جو اس میں ملزم تھا وہ اس کا اوریجن تو کے پی کی طرف جاتا ہے, لیکن اس کی پیدائش اور اس کا سارا کچھ یہی پنجاب کا ہے, اور وہ کسی بھی پنجاب کے شہری سے اچھی پنجابی بولتا ہے. سو گاڑی پہ لاہور کا نمبر تھا, بندہ پنجابی بول رہا تھا. جتنا وہ کانفیڈنٹ ہے اور جتنا وہ کانفیڈنٹلی اس کو وہ کرتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. سو میرے خیال میں یہ جو میڈیا کی اسپیکولیشن زیادہ تھی, اس میں حقیقت کوئی نہیں. یہ بتائیے گا کہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے اپنی پریس کانفرنس کلوز کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن ایجنسی نے مالی معاونت کی, آئی جی صاحب نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا. کس ملک کی وہ ایجنسی ہے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سے آپ رابطے میں ہیں, تو گزار صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حد تک ملک دشمن ایجنسیز ہمارے ملک کے اندر آ کر آپریٹ کر رہی ہیں, اور کسی حد تک وہ ٹارگیٹ کے قریب پہنچ کر سکسیسفل کسی حد تک وہ رہی ہیں, وہ کہ وہ ٹارگیٹ تک نہیں پہنچ سکی؟ کون سا ملک ہے, کون سی ایجنسی ہے؟ جی, اس میں بات یہ ہے کہ آپ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپ کو پتہ ہے, ہاسٹائل کنٹریز کا بھی آپ کو پتہ ہے. سو میرے خیال میں یہاں پہ اس کا اس طریقے سے ذکر کرنا بہتر نہیں ہوگا. ہم اس کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ بہت کیپیبل ہیں ان پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور فردر اس کو کریں. لیکن یہ جو ہماری اسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پہنچنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر نہیں آ سکتی. جس طریقے سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور جس طریقے سے ہماری امیگریشن سروسز اور باقی سارا کچھ ہو رہا ہے, ان کو ایکسس نہیں ملتا, لیکن ان کو بہت سارے ایجنٹس مل جاتے ہیں باقی باہر ملکوں میں, اسپیشلی مڈل ایسٹ کے ممالک میں, کہ وہ ان کو فردر ہائر کر لیں, اور وہ پیسوں کی خاطر ظاہری بات ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو جاتا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرنل ایجنسی کا بندہ خود پاکستان میں آ کے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. ان کے پاس ظاہری بات ہے ایسے لوگ ہیں جو بڑے آرام سے ان کو مل جاتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے اندر ہی. شاہد چودھری. اچھا سیم صاحب یہ فرمائے گا کہ اس دھماکے کے حوالے سے کیا کوئی تھریٹس موجود تھیں, اور اگر اب جو مزید ہیں کیا مزید بھی کوئی لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر تھریٹس موجود ہیں اس قسم کے کوئی جو دھماکوں کے حوالے سے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو وہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ نے ازالے کے حوالے سے اب تک کیا کیا؟ جی, تھریٹ الرٹس تو ہوم ڈپارٹمنٹ جاری کرتی رہتی ہے. یہ ٹائم ٹو ٹائم ایک سلسلہ ہے, کبھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ جاری کرتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی اس کے بارے میں کوئی الرٹ جاری نہیں ہوا تھا. اور جہاں تک کمپنسیشن کی بات ہے, جب میں گیا تھا تو وہیں پہ میں نے کہا کہ تمام جو زخمی ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, ان تمام کی کمپنسیشن حکومت پنجاب کرے گی, اور ہم نے دے دیا ہے, اور جو باقی جو فارمیلٹیز ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں جو سیف سٹیز اتھارٹی ہے اور ان کے کیمرے میں بڑا میجر رول پلے کر رہے ہیں. ہاں, تو کچھ رپورٹس ایسی آئی تھیں کہ تقریباً 50% جو ہے وہ کیمرے خراب ہیں, کوئی ایگریمنٹ کا شاید ایشو ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ جو سیف سٹیز کے خراب کیمرے ہیں یہ کب تک ٹھیک ہوں گے, اور دوسرا یہ بڑی اچھی ایک ماڈرن پولیسنگ ہے کیمروں کے ذریعے ہوتی ہے. یو کے میں 8 ملین کیمرز ہیں, تو کیا آپ اس کو آگے سیف سٹیز کا دائرہ کار اور اس کے کیمروں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے کوئی پلان ہے آپ کا؟ بالکل, جس طرح کہ لاہور کے اندر ایک سیف سٹی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہمیں حاصل ہے, اس کے اوپر کنٹینیوسلی کام جاری ہے, اور کچھ جو کیمرے ہیں ابھی ریسنٹلی چینج ہوئے ہیں, اور ایک سلسلہ ابھی مزید بھی جاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ بجٹ کے بعد اس کی ہم فوری طور پر
میٹنگ ہوگی اور اس میں تمام ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ہم پوری کریں گے تاکہ یہ جو ہماری اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی. یہ بتائیے کہ جس طرح سے پہلے موڈ پہ اس میں بھی پنجاب حکومت اور پولیس نے جس طرح سے کارروائی کی وہ سب کہا گیا ہے. اس بار بھی ریکارڈ مدت میں جو مہمان وہ سارے دہشت پکڑے گئے. لیکن ایک چیز ہمیں آئی ہے کہ جب موٹر وے سے وہ گاڑی داخل ہوئی لاہور میں وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سلنڈر کے پیچھے وہ بارودی مواد لگا ہوا تھا لیکن وہاں پہ پولیس جو اہلکار تھے انہوں نے پراپر چیک نہیں کیا. کیپیسٹی نہیں ہے یا انہوں نے نہ ایڈی کا مظاہرہ کیا. مثال جب وہ گاڑی وہاں پر روڈ میں پہنچی ہے وہاں پہ جو وہاں پہ رہائشی انہوں نے وہاں پہ پولیس کو نشاندہی کی تھی کہ موٹر سائیکل میں یہ گاڑیوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے اس کو چیک کریں. وہاں پہ بھی پولیس نے اس کو چیک نہیں کیا. تو وہ جو پولیس اہلکار ان کی غفلت سامنے آئی ہے ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. جی سی ایم صاحب کی اجازت سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کمپلیٹ فوٹیج موجود ہے. کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ وہاں پہ کسی نے کوئی رپورٹ کی ہے. جہاں پہ یہ وقوع ہوا ہے اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہماری ایک وہاں پہ وکٹ ہے. وہیں پہ ہماری ایک موبائل بھی کھڑی تھی. ریزیڈینشل ایریا ہے, گاڑیاں وہاں چلتی ہیں, موٹر سائیکلیں چلتی ہیں. یہ گاڑی آگے وہاں پہ نارمل روٹین میں کنسٹرکشن گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. ان کا وہاں پہ جو ٹارگیٹ تھا وہ بیسیکلی یہی دونوں پولیس کے فگرز تھے اور اس میں ہمارے لوگ زخمی ہوئے. آگے جو زیادہ ریزیڈینشل ایریا تھا اس کی طرف وہ ان فگرز کی وجہ سے نہیں جا پائے ہیں. اور یہ بات کرنا کہ جی میں خود وہاں موقع پہ گیا ہوں, میں وہاں گھر والوں سے ملا بھی ہوں, جو صاحب دائیں بائیں جتنے گھر ہیں, کسی نے اس طرح کی کوئی بھی رپورٹ نہیں کی ہے کہ جی یہ گاڑی یہاں کھڑی ہوئی تھی اور ہم نے پولیس کو رپورٹ کی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اس گاڑی پہ شک کا, وہ پہلے ہی میں جواب دے چکا ہوں کہ یہ جب پنجاب میں داخل ہوئی ہے اس کا اوریجنل نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ اس میں جو ڈرائیور تھا وہ زبان بھی پنجابی یہاں کی بول رہا تھا. گاڑی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی جو سامنے نظر آئے. اگر وہاں پہ ہر گاڑی کو کھول کے تمام لوگوں کو اتار کے ڈگیاں چیک کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں آدھے موٹر وے پہ تو آپ کی قطار وہ ہو جائے گی. سو ہمارے بندے نے شک کا اظہار کیا, اس کو روکا ہے, اس کو گاڑی کو چیک کیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں. اگر آپ ہمارا ریکارڈ دیکھیں سی ٹی ڈی کا اور پنجاب کا, اللہ کے فضل سے پچھلے نومبر میں شاید لاسٹ واقعہ ہوا تھا. اور آپ یقین جانیے کہ جتنی ہمیں تھریٹ الرٹس ملتی ہیں مختلف ایجنسی سے اور اس پہ جتنا کام ہوتا ہے اور جتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ ہیڈس آف ٹو سی ٹی ڈی. اللہ کے فضل سے پنجاب سی ٹی ڈی اس قابل ہے کہ ہم سال میں کم سے کم اگر زیادہ نہیں تو 20, 25, 30 اس طرح کی وارداتوں کو روکنے میں کامیاب ہو. سینئر جرنلسٹ ہیں بیٹے ظاہر چوہدری صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا بولے آپ آئی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض رپورٹس ہیں اس میں آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ اسی جگہ پہ بلاس کے لیے اس سے پہلے ترقی کے لیے ایک فیملی جو ہے وہ آپ لوگوں نے نومبر 21 کو روکا تھا اور یہ غالباً کسی ماہ کے جو ہے وہ اوائل کی بات ہے اور انہوں نے یہ سارا انفولڈ کیا تھا کہ یہ اس طرح کی پوری دہشت گردی کی واردات اس علاقے میں اس جگہ اس ٹارگیٹ پہ ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہوئی اور اتنی بڑی واردات جو ہے کر گئے تھے. تو جب آپ کو پہلے پتہ چل گیا تھا, ایک بندہ بھی آپ کے پاس, ایک فیملی بھی آپ کی, تو کیا سیکورٹی میجرز اتنے ہی ہونے چاہیے تھے جتنے آپ کے تھے؟ جی یہ بالکل اسپیکولیشنز ہیں. اس طرح کی کوئی چیز ہمیں, کوئی فیملی ہمارے پاس نہیں آئی, نہ ہمیں کوئی اس طرح کی اطلاع کسی نے دی کہ جی یہاں پہ سارا کچھ. ہمارے وہاں پہ 3 پیکٹس ہیں اور ہمارے وہاں پہ موبائل کھڑی ہوتی ہے. ہمارا اپنا بھی نقصان ہوا ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز تھی تو وہ نہ صرف ہمارے ساتھ ظاہری بات ہے شیئر ہو گئی تھی, بلکہ ہمارے بہترین قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں
جو 24/7 اسی چیز پہ کام کر رہی ہے. سو یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک پولیس کے کانسٹیبل یا ESI کو پتہ چلا ہوگا یہ جو آپ انفارمیشن کا بتا رہے ہیں. یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز پولیس کے تمام کے پاس ہوتی ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی, یہ اسپیکولیشنز ہے. میری ایک اور بھی گزارش یہ اسی واقعے